سب سے پہلے تو آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں اور کنگریچولیشنس کرتا ہوں کہ جو آپ ٹریننگ آپ نے لے لی ہے، اس ٹریننگ کو کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا سیلز کو انکریز کر پائیں گے، اور آپ جو ہے نا ایفیکٹیولی فیس بک کے الگوریتم سے ایفیکٹیولی سیلز کو لینا سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹریننگ جو ہے نا یہ 2025 اپڈیٹڈ ٹریننگ ہے اور یہ ماسٹر کلاس ہے، اور اس کلاس میں نا 2 پارٹ ہوں گے. ایک پارٹ ہوگا اوور آل جو ہے نا انفارمیشن کا، ڈیپلی انفارمیشن کا تھیوریٹیکلی، اینڈ سیکنڈ ہوگا پریکٹیکلی. ٹھیک ہے، تو تھیوریٹیکلی میں پہلے آپ کے مائنڈ سیٹ کو بناؤں گا اکارڈنگ ٹو مارکیٹنگ. دین اس کے بعد جو ہے نا ہم جو ہے نا نیکسٹ فنل کی طرف جائیں گے کہ کس طریقے سے ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پراپر ایک پریکٹیکل کورس ہے سارا کچھ، اور انشاءاللہ اس کورس سے جو آپ لوگ مجھے پے کر رہے ہیں اس کورس کی پرائس، اس سے ڈبل جو ہے نا آپ ریٹرن جو ہے نا آپ کو مل جائے گا جب آپ اس کورس کو کر کے اس کورس کے اندر بتائے گئے جو ہے نا اسٹریٹجیز اور اے ٹو زی اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کورس کو فالو کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. تو چلیے اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس کورس کو. اچھا دیکھیں، مارکیٹنگ میں نا اور میٹا میں، ٹھیک ہے، ان ہر طرح کے نا آپ کو جو ہے نا مارکیٹنگ پلیٹفارمز ملتے ہیں، جیسے ٹک ٹاک ہو گیا، گوگل ہو گیا، میٹا ہو گیا، ٹھیک ہے، اسنیپ چیٹ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہر ایک پلیٹ فارم کا نا ایک فلو ہوتا ہے جس فلو سے آپ کو جب آپ نیو ہوتے ہیں نا تو گزرنا پڑتا ہے، تو یہ وہ فلو ہے. ٹھیک ہے، میٹا کا فلو اس طریقے سے ہے کہ سب سے پہلے آپ کو فیس بک کا اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں، دین اس کے جو ہے نا 3 to 5 ڈیز کے بعد سجیسٹڈ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا فیس بک کا نا اسٹور کے نام سے پیج بنائیں. دین اس کے بعد ادھر سے آپ فیس بک کے ایڈ مینیجر میں جاتے ہیں. دین جیسے ہی آپ ایڈ مینیجر میں جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو میٹا بزنس سوٹ بھی مل جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں جب آپ کا ایڈ اکاؤنٹ بنتا ہے تو آپ ایڈ اکاؤنٹ کے اندر جو ہے نا اپنے پیجز کو ایڈ کرتے ہیں جو آپ نے پیج بنایا ہوتا ہے. دین اس کے بعد آپ ایک ایڈ اکاؤنٹ کو کریٹ کرتے ہیں. دین اس کے بعد اپنی پروفائلز کو اسائن کرتے ہیں، ایک سیٹنگ کرتے ہیں، پراپر وے میں اس کو لے کر چلتے ہیں. دین تب جا کے جو ہے نا آپ اس اسٹیج تک پہنچتے ہیں میٹا کے پکسل کی. لیکن میٹا کے پکسل کی جو اسٹیج ہے نا، اس اسٹیج میں آپ کیا کرتے ہیں، اس اسٹیج میں نا آپ بیسیکلی یہ کام کرتے ہیں کہ جو میٹا کا پکسل ہوتا ہے نا وہ آپ وایا پارٹنر انٹیگریشن کے تھرو جو ہے نا آپ اٹیچ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا بیسک سا فلو ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب تھوڑا ڈیپ ڈاؤن جاتے ہیں. فیس بک ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر جو ہے نا آپ لائک اٹس اے سوشل میڈیا اینڈ یو کین پوسٹ دا پوسٹ ہیئر اینڈ یو کین گیٹ ریئیکشن ایوری تھنگ بلا بلا سو آن. تو فیس بک نا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ جو ہے نا چیزوں کو پوسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے جو ہے نا آپ ریئیکشنس لیتے ہیں، انگیجمنٹ حاصل کرتے ہیں، امپریشن حاصل کرتے ہیں. لیکن جو مارکیٹر ہوتا ہے نا اس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. مارکیٹنگ کی زبان میں فیس بک جو ہے نا ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں پہلی بات فیس بک اکاؤنٹ چاہیے، لیکن سیکنڈ جو ہے وہ فیس بک کا اسٹور ہونا چاہیے. تھرڈ فیس بک کا ایڈ مینیجر. جب ایڈ مینیجر میں آپ جاتے ہیں تو آپ ایڈ اکاؤنٹ کو کریٹ کرتے ہیں. جب ایڈ اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ ایڈ اکاؤنٹ میں اپنے پیج کو انٹیگریٹ کرتے ہیں، اور دین اس کے بعد جو ہے نا جب پیج کو ایڈ کر دیتے ہیں تو پھر آپ فیس بک کی پروفائل کو اس کے اندر اسائن کر دیتے ہیں کہ یہ جو بزنس پورٹ فولیو ہے یہ آپ کا ہی ہے اور آپ اس بزنس پورٹ فولیو کے اونر ہو. تو آپ اپنے آپ کو جب اکاؤنٹ کے ساتھ اسائن کرتے ہیں نا تو لوگ تو جو ہے نا آپ ایزیلی جو ہے نا اس کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا میٹا بزنس سوٹ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ انسٹاگرام کو، واٹس ایپ کو اور فیس بک میسنجر کے جو میسیجز ہوتے ہیں ان کو ڈیل کر سکتے ہیں. آپ ایٹ اے ٹائم جو ہے نا پوسٹنگ کر سکتے ہیں دونوں پہ، مطلب ادھر سے پوسٹ کریں گے تو دونوں پہ جائے گی. ٹھیک ہے، تو ایفیکٹیولی جو ہے نا آپ اس کے اوپر اس طریقے سے ورک کر سکتے ہیں. دین میٹا پکسل کیا چیز ہے، واٹ از میٹا پکسل؟ میٹا پکسل بیسیکلی اے پیس آف کوڈ which can track the behaviors of customer on your store. That is meta pixel. ٹھیک ہے، تو یہ میٹا پکسل ہے.
تو میٹا پکسل جب آپ کا یہ فیس بک پیج بن جاتا ہے، آپ کا ایڈ اکاؤنٹ بن جاتا ہے اور آپ کا فیس بک اکاؤنٹ بن جاتا ہے، میٹا سوٹ یہ سب بن جاتا ہے، تو دین آپ کے پاس لاسٹ آپشن ہوتا ہے میٹا پکسل کا، اور یہ بڑی مین چیز ہوتی ہے۔ اس کو آپ جو ہے نا اپنے شاپیفائی کے اسٹور کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہیں، دین جب آپ کا یہ انٹیگریٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ ایونٹ کو ٹریک کر پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایک فلو آف میٹ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت بہتر طریقے سے جو ہے نا اب اس کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ اچھا، اب فیس بک کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اب فیس بک دیکھیں، فیس بک میں نا دو کنڈیشن ہے۔ اگر تو آپ کے پاس فیس بک کا اولڈ اکاؤنٹ ہے نا تو آپ کا پیج نا ایزیلی کریٹڈ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اولڈ اکاؤنٹ پہ بھی کریٹ نہ ہو تو سیکنڈ ڈے آپ ٹرائی کریں تو وہ پیج آپ کا کریٹ ہو جائے گا۔ دین اس کے بعد جو آپ فیس بک کا فریش اکاؤنٹ بناتے ہیں نا تو فریش اکاؤنٹ نا بیسیکلی نا فوراً ہی سسپینڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا آپ سے اب مطلب 2025 میں فیس بک آپ سے بہت زیادہ ڈیٹیل مانگتا ہے۔ اب وہ کس طرح کی ڈیٹیل مانگتا ہے میں بتاتا ہوں۔ جب آپ اکاؤنٹ بناتے ہیں نا ایک آئی پی کے اوپر اپنی، ٹھیک ہے، نیو فریش فیس بک کا اکاؤنٹ بناتے ہیں نیو ای میل کے اوپر، تو فیس بک کا جو بوٹ ہوتا ہے نا وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ سسپینڈ ہو گیا پروفائل۔ لیکن جب آپ اس پہ اپیل کرتے ہو نا تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ اپنا آئی ڈی کارڈ ڈالیں اور آپ جو ہے نا وہ اپنی یا پکچر سیلفی ڈالیں، تب جو ہے نا وہ ویریفائی کر دیتا ہے 24 آور کے بعد۔ دین آپ اس کے اندر نمبر ڈالتے ہیں تو وہ جو ہے نا آپ کا فیس بک کا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے نا وہ فریشلی کریٹڈ ہو جاتا ہے، آن ہو جاتا ہے۔ دین اس کے بعد آپ فوراً ہی نہیں پیج بنائیں گے، اگر فوراً پیج بناتے ہیں نا تو وہ اگین سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں 3 to 5 days جو ہے نا اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو اولڈ کرنا پڑتا ہے۔ جب فیس بک اکاؤنٹ اولڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا آپ کا ایزیلی پیج کریٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بیسک چیز ہے جو کوئی بتاتا نہیں ہے، اور یہ ایک نارمل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ ایڈ اکاؤنٹ نیو بنا لیتے ہیں نیو آئی ڈیز کے اوپر، تو وہ اڑ جاتے ہیں ایڈ اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، ڈسیبل ہو جاتے ہیں، ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جب آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم پیج بناتے ہیں، دین اس کے بعد جو ہے نا وہ ایزیلی بغیر ایرر کے آپ کا جو ہے نا یہ فیس بک پیج جو ہے نا کریٹ ہو جاتا ہے۔ دین ہم چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اوپر۔ اب جو ہے نا پکسل کو کنیکٹ کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ دیکھیں، پکسل کو کنیکٹ کرنے کے نا دو طریقے ہیں۔ ایک پکسل جو ہے نا پلیٹ فارم انٹیگریشن کے تھرو ہوتا ہے، لائک آپ شاپیفائی کے اندر گئے ہیں تو وہاں پہ آپ نے نا فیس بک اینڈ انسٹاگرام کی ایپ کو انسٹال کر لیا، دین آپ اس کے اندر جب انسٹال کرتے ہیں شاپیفائی آئی مین ٹو سے فیس بک اینڈ انسٹاگرام والی ایپ کو، تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ ادھر اپنا فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے نا لاگ ان کریں۔ تب جب آپ فیس بک کا اکاؤنٹ لاگ ان کرتے ہیں تو جب آپ نے وہ میں نے جو ابھی فلو سمجھایا اس فلو کے مطابق آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو بنانے کے بعد جب کام کیا ہوگا، دین اس کے بعد جب آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے شاپیفائی کے ساتھ تو آپ کا 1 اسٹیپ پہ ہی کام ہو جانا ہے، مطلب ود ان 3 to 5 سیکنڈ ہی آپ کا پکسل کنیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اکاؤنٹ کو لاگ ان کریں گے جس پہ آپ نے پیج ایڈ اکاؤنٹ سارا کچھ بنایا ہوگا تو وہ آٹومیٹکلی سنک کرے گا فیس بک اینڈ انسٹاگرام کی ایپ، دین اس کے بعد وہ بتا دے گی کہ کون سا ایڈ اکاؤنٹ ہے، سلیکٹ کرو، آپ سلیکٹ کریں گے ایڈ اکاؤنٹ کو۔ ایڈ اکاؤنٹ کے بعد جو ہے نا آپ جو ہے نا وہ پیج کو سلیکٹ کریں گے، دین اس کے بعد آپ جو ہے نا پکسل کو سلیکٹ کریں گے اور دین آپ گڈ ٹو گو اس کو الاؤ کر دیں گے، کنیکٹ کر دیں گے، نیکسٹ اسٹیپ پہ موو کرا دیں گے۔ تو یہ جو ہے نا کچھ ٹائم لے گا، 30 سیکنڈ لے گا، دین آپ کا انٹیگریٹڈ ہو جائے گا۔ پھر آپ ایونٹ مینیجر کے اوپر جا کر فیس بک کے میٹا کے ایونٹ مینیجر میں جا کر اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ ایونٹ ہمارے فائر بھی ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اچھا، اب یہ پہلا وے ہو گیا، اب دوسرے وے کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا وے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا فیس بک پہ نا ایک جب ہم پکسل کریٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایک مینولی آپشن آتا ہے کہ کیا آپ پلیٹ فارم انٹیگریشن کے تھرو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے شاپیفائی اسٹور کو، مطلب میٹا کے ساتھ، یا پھر آپ مینول کوڈ کے تھرو۔ اگر آپ مینول کوڈ کے تھرو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک مینول سا نا کوڈ دے دیتا ہے، آئی تھنک سو 5 to 6 لائنس کا نا، وہ کوڈ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ جب وہ کوڈ آپ کو مل جاتا ہے تو وہ آپ کاپی کر کے اپنے اسٹور کی جو ہیڈر ہوتا ہے نا آپ کے اسٹور کا تھیم لیکوڈ میں، تو ادھر جا کے آپ پیسٹ کرتے ہیں۔ جب اس کو سیو کرتے ہیں تو وہ آپ کا پکسل کنیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ موسٹلی پریفرڈ یہی ہے، ریکومینڈڈ بھی میں یہی کروں گا کہ آپ پلیٹ فارم انٹیگریشن کرو،
مینول کوڈ جو تھیم لیکوڈ والا ہے نا، مینول کوڈ والا فیچر، وہ آپ ورڈ پریس کے اوپر لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. بہت سے بھائیوں کے نا ورڈ پریس کے بھی اسٹورز ہوتے ہیں، تو ورڈ پریس کے لیے جو ہے نا آپ یہ مینول کوڈ والا کر لیں، وہ زیادہ بیٹر رہتا ہے، ٹھیک ہے. ایونٹ بھی اس سے اچھے ٹریک ہو جاتے ہیں. اب ہم جو ہے نا نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ میٹا میں ایونٹ تو کر رہا ہوں، میں نے پکزل بھی آپ کو کنیکٹ کروا دیا تھیوریٹیکلی بتا کے، لیکن اب یہ میٹا ایونٹس کیا چیز ہیں؟ تو دیکھیں یار، یہ بیسیکلی ایک پری ڈیفائنڈ جو ہے نا ایکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے، جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، جس سے جو یہ جو میٹا کا جو ایپ ہوتا ہے نا، یہ ٹریک کرتا ہے اور آپٹیمائز کرتا ہے آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کو، تاکہ آپ آڈینس کو بلڈ کر سکو. اب دیکھو یہاں پہ یہ میں نے ایونٹ مینیجر کا اسکرین شاٹ اٹیچ کیا ہوا ہے. یہاں پہ میرے پاس 7 ایونٹس ہیں. پہلا ایونٹ ہے پیج ویو کا، مطلب جیسے جو بھی بندہ ہمارے لینڈنگ پیج پہ ویو کرے گا نا، ویب سائٹ پہ آئے گا، تو وہ آپ کا پیج ویو کا ایونٹ ہوگا. دین اس کے بعد اگر وہ کسی بھی پروڈکٹ پیج کے اوپر کلک کرے گا تو وہ ویو کانٹینٹ کا ہوگا، ٹھیک ہے. دین اس کے بعد اگر وہ کسی بھی پروڈکٹ پیج پہ اگر ایڈ ٹو کارٹ کرے گا تو وہ ایڈ ٹو کارٹ کا ایونٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ بیہیویئر ہوگا. پھر وہ انیشیٹڈ چیک آؤٹ کرے گا، پھر اس میں پیمنٹ انفو ڈالے گا، دین اس کے بعد وہ پرچیز کر لے گا. اگر تو کوئی ہمارے لینڈنگ پیج پہ آ کر سرچ فیچر کو یوز کر کے کوئی پروڈکٹ سرچ کرتا ہے تو اس میں ہمارا سرچ کا ایونٹ ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ ایونٹس ہوتے ہیں. اور دیکھیں اس کی جو ایونٹ میچ کوالٹی بھی یہاں پہ آ رہی ہے، ٹوٹل ایونٹس بھی آ رہے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جتنے زیادہ ایونٹ ہوں گے اتنی میچ کوالٹی آپ کی انکریز ہوگی. لیکن آپ نے یہاں پہ فوکس یہ کرنا ہے کہ کیونکہ آپ کا سیلز کا ہے پرسپیکٹیو، تو آپ نے پرچیز کے ایونٹس کو زیادہ کرنا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک آئی کا بٹن، مطلب آئی کا آئیکن آ رہا ہے میچ کوالٹی میں. اب یہ آئی کا مطلب کیا ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ آئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میٹا کے ساتھ پکزل کے ساتھ میٹا کو آپ اپنے شاپیفائی اسٹور کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں نا، تو دو چیزیں نا آپ کے نا پکزل کے اندر ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے کنورژن اے پی آئی اور ایک ہوتی ہے مینول پکزل، ٹھیک ہے. مینول پکزل جو ہوتا ہے نا، وہ فرض کریں اگر میں آپ کے اسٹور پہ جاتا ہوں نا، تو یہاں پہ ایک ایونٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا، یہاں پہ 2 ایونٹ کاؤنٹ ہوں گے. پہلا ایونٹ تو میرا وہی کاؤنٹ ہوگا کہ دیکھیں جو میں جو ہے نا مطلب اسٹور پہ گیا تو وہ پہلا کنورژن اے پی آئی میرا نوٹ کر لے گا. سیکنڈ وہ جو مینول ایونٹ ہوگا پکزل کا وہ کرے گا، ٹھیک ہے. مینول پکزل اس کو ریکارڈ کرے گا، ٹھیک ہے، ایونٹس کے اندر. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا ایک چیز ہے میٹا ایونٹس. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. اچھا، اب پکزل انٹیگریشن ہے، وہی والی چیزیں آ گئی ہیں جو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. ریکوائرمنٹ کیا کیا ہیں آپ کے پاس یہ، لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی چیز فیس بک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. سیکنڈ فیس بک کا ایڈ اکاؤنٹ ہونا چاہیے. تیسری جو ہے نا جب آپ پکزل کو اٹیچ کرتے ہیں نا شاپیفائی کے ساتھ، تو وہاں پہ ایک ٹریفک مطلب آڈینسز کا آپشن آتا ہے، جہاں پہ آپ نے ایک انہانس ہوتا ہے، ایک میکسیمائز ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو میکسیمائز کر کے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. پھر پکزل کنیکشن ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جب پکزل کو کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی جو آپ کے پروڈکٹس ہوتے ہیں نا اسٹور کے، تو اس کی نا یہ کیٹلاگ بنا دیتا ہے شاپیفائی ہے نا. آپ کو کیٹلاگ بنا دیتا ہے. وہ کیٹلاگ جو ہے نا آپ کے کامرس مینیجر کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے میٹا کے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایڈ کی آپ سیٹنگ کرتے ہیں آپٹیمائزیشن کے لیے، جیسے کہ آپ انٹر لنکنگ کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو. انٹر لنکنگ میں سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایڈ اکاؤنٹ سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بزنس پورٹ فولیو کے اندر. بزنس پورٹ فولیو بناتے ہیں، اس میں ایڈ اکاؤنٹ ڈالتے ہیں، اس میں پیجز کو اٹیچ کرتے ہیں، اس میں اپنی پروفائل کو اسائن کرتے ہیں. دین اس میں اپنا پیمنٹ میتھڈ ڈالتے ہیں. یہ ساری چیزیں نا آپ کی کنیکٹنگ ایسٹ وغیرہ، انٹر لنکنگ، یہ سارا پیمنٹ میتھڈ یہ اس میں آ جاتا ہے. پھر آپ کی جو ڈومین ہوتی ہے نا اس کو آپ الاؤ کرتے ہو. آپ کہتے ہو کہ یار صرف جو ہے نا ڈومین ہی جو ہے نا واحد ہماری ہو کہ جو ہمارے ایونٹس کو کلیئرلی جو ہے نا مینیج کرے اور ڈیل کرے. تو آپ اس میں جو ہے نا الاؤ کر دیتے ہو اپنی ڈومین کو. باقی جو ہے نا جو بھی آتی ہے نا آپ کی ڈومین کے علاوہ کوئی بھی ایونٹ ایرا گیرا سا، تو اس کو وہ بلاک کر دیتا ہے پکزل، ٹھیک ہے. اچھا، اس سے آپٹیمائزیشن بہت اچھی ہوتی ہے آپ کی پکزل کی. جب آپ اس کو بلاک کر دیتے ہو نا دوسرے ایرے گیرے ایونٹس کو، اور جو ہے نا آپ الاؤ کرتے ہو اپنے ڈومین ایونٹس کو، تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے. پھر ہم ٹیسٹنگ اور فائرنگ کرتے ہیں ایونٹ کو. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایونٹ مینیجر میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں اپنی ویب سائٹ کا یو آر ایل ڈالتے ہیں. دین اس کے بعد ہم
ہمارے پاس ایک پیج کھلتا ہے، اس پیج پہ ہم اے ٹو زی ساری چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایڈ ٹو کارٹ، پرچیز، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو جب ہم ایونٹ مینیجر پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں لائیو شو ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھو ہمارے یہ ایونٹ فائر ہو گئے ہیں. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کی طرف. اچھا یار دیکھیں، لیولز ہوتے ہیں کمپین کے، ٹھیک ہے، 3 لیول ہوتے ہیں. پہلا لیول ہوتا ہے کمپین لیول، دوسرا لیول ہوتا ہے ایڈ سیٹ لیول، تیسرا ہوتا ہے ایڈز لیول. ٹھیک ہے، کمپین لیول میں بیسیکلی کیا چیز ہوتی ہے؟ کمپین لیول میں بیسیکلی آپ کے آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایڈورٹائزمنٹ آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں. آپ کا جو ہے نا ایڈوانس کمپین بجٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے ایڈ سیٹ لیول پہ آپ یہاں پہ جو ہے نا آڈینس ٹارگیٹنگ کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کسٹم آڈینس ہو تو وہ آپ ادھر ڈالتے ہیں. دین اس کے بعد آپ ریٹیل ٹارگیٹنگ وغیرہ ان سب چیزوں کو، اور جو آپ کی پلیسمنٹ ہوتی ہے کہ ایڈ کہاں پہ دکھانے ہیں، وہ آپ جو ہے نا مطلب کمپین لیول کے اندر ہی کرتے ہیں. لیکن ایڈ سیٹ لیول کے اندر آپ جو ہے نا کے پاس کنٹرول ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ دکھانا ہے. میسنجر پہ، مطلب میسنجر کے اوپر ٹریفک کو لے کر آنا ہے، آپ نے ویب سائٹ پہ لے کر آنا ہے، یا جو آپ نے واٹس ایپ پہ جو ہے نا وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے ایڈ سیٹ لیول میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. دین اس کے بعد ایڈز لیول ہوتا ہے. ایڈز لیول میں آپ بیسیکلی جو ہے نا اپنے کریٹیوس کو ڈالتے ہیں، کریٹیوس کو ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر آپ کا پرائمری ٹیکس آ جاتا ہے، آپ کی ڈسکرپشن آ جاتی ہے، اور آپ کی ہیڈ لائن آ جاتی ہے، اور آپ کا کال ٹو ایکشن کا بٹن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کریٹیوس کے اندر. تو یہ ڈفرینٹ سی چیزیں ہیں جو کہ آپ ان پوری کمپین کے جو ہے نا لیولز میں کرتے ہیں. ہم آگے جا کے مزید اس کو ڈیٹیل دیکھتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد نا دیکھیں، کمپین کو چلانے سے پہلے نا لیول کو جاننے سے کے بعد آپ کو یہ چیز جاننی پڑتی ہے کہ آپ نے کون سی بجٹ ٹائپ پہ کام کرنا ہے. دیکھیں، بجٹ ٹائپ 2 طرح کی ہیں. ایک ایڈ سیٹ لیول پہ جو بجٹ ہوتا ہے نا، وہ آپ کا ایڈ سیٹ بجٹ آپٹیمائزیشن لگتی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، جس کو ہم اے بی او کہتے ہیں. دین اس کے بعد کمپین لیول آپٹیمائزیشن کو کہتے ہیں سی بی او، جو کہ آپ کے کمپین لیول میں لگتی ہے، جس کو آپ ایڈوانٹیج کمپین بجٹ کو آن کر دیتے ہیں، جو فیچر آتا ہے. یہ جب ہم پریکٹیکل آپ کو شو کریں گے تب آپ کو زیادہ بہتر جو ہے نا سمجھ میں آئے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو یہ ابھی تھیوریٹیکل لیکچر دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں، ایک پریکٹیکل، ایک تھیوریٹیکل. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہاں پہ وہی کمپین لیول آ گئے ہیں کہ کمپین لیول ہے، پھر ایڈ سیٹ لیول، پھر اس کے بعد ایڈ لیول آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب پکسل کو وارم اپ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم انیشیل اسٹیج پہ ہوتے ہیں نا، تو ابھی اس ٹائم پہ ہم جو ہے نا ایڈ سیٹ لیول کے اوپر بجٹ کو اپلائی کرتے ہیں. ہم نہ سی بی او پہ جاتے ہیں، نہ ہم ایڈوانٹیج شاپنگ کمپین پہ جاتے ہیں. ہم جو ہے نا اپنی مینول کمپین کو چلاتے ہیں اسٹارٹ میں، کیونکہ پکسل کو وارم اپ کرنا ہوتا ہے، سیلز کو آپٹیمائز کرنا ہوتا ہے. دین جب آڈینس آ جاتی ہے تب ہم جو ہے نا سی بی او کی طرف جاتے ہیں، کمپین بجٹ آپٹیمائزیشن پہ. چلیں اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف موو کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کمپین بجٹ اور کمپین کا اسٹرکچر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کے کمپین کے آبجیکٹیوز ہیں، جو کہ اویئرنیس ہے، ٹریفک ہے، انگیجمنٹ ہے، لیڈز ہے، ایپ پرموشنز ہے، اور سیلز ہے. یہ تقریباً 6 آبجیکٹیوز ہیں. 2016، 17، 18 ان میں جو ہے نا آپ کے آبجیکٹیوز جو ہے نا بہت زیادہ شفل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا فیس بک نے آسان کر دیا، 6 آبجیکٹیو کر دیے ہیں، منیمائز کر دیے ہیں آبجیکٹیوز کو، تاکہ ایزیلی انڈرسٹینڈ ہو جائے اس کا پرپز وغیرہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، اب اویئرنیس کی کمپین ہم کب چلاتے ہیں؟ جب ہم نے برانڈ کو بلڈ کرنا ہو. ٹھیک ہے، اگر ڈراپ شپنگ پروڈکٹ ہو اس میں تو ہم اویئرنیس نہیں چلائیں گے. کون پاگل ہے جو اویئرنیس کی کمپین ڈراپ شپنگ کے پروڈکٹ پہ چلائے گا؟ کیونکہ ڈراپ شپنگ پروڈکٹ کی تو آلریڈی وہ سیل ہو رہا ہے، اس کی تو آلریڈی ایک اچھی جو ہے نا اویئرنیس ہوئی بھی ہے. تو ہمیں ڈراپ شپنگ کے پروڈکٹ کی اویئرنیس نہیں کرنی ہوتی، ہمیں اویئرنیس کرنی ہوتی ہے تو ہمیں صرف اویئرنیس جو ہے نا برانڈ کی کرنی ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی نیو برانڈ ہے جو زیرو سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں ہم فنل لیول پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں، جس میں ہم اویئرنیس، ٹریفک، انگیجمنٹ اور سیلز کو یوز کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ٹریفک کی کمپین کی طرف اور اویئرنیس کی. اویئرنیس کی کمپین میں بیسیکلی نا آپ کا بجٹ کم لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ریچ آپ کو بہت ڈبل اور اچھی آ رہی ہوتی ہے. اویئرنیس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک امپریشن پڑ جاتا ہے آڈینس کو، جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم وہ آڈینس دیکھتی ہے تو اس میں بہت زیادہ یہ ہوتی ہے کہ آڈینس وہ کنسیڈر کر لیتی ہے کہ ہاں یار یہ کوئی برانڈ ہے، اس کو جو ہے نا کرنا چاہیے. جب آپ اسی چیز کو 10-12 بار دکھا دیتے ہو تو پھر وہ جو ہے نا کنورژن کی طرف آتی ہے کنسیڈریشن کے بعد. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی ایک فنل لیول کی مارکیٹنگ ہوتی ہے.
اچھا پھر ٹریفک پہ کیا ہوتا ہے؟ اب جیسے فرض کریں آپ کی ویب سائٹ ہے، آپ ویب سائٹ پہ جو ہے نا لینڈنگ پیج پہ نا لوگوں کو لے کر آنا چاہ رہے ہو، تو اس صورت میں آپ جو ہے نا ٹریفک کی کمپین کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دین اس کے بعد انگیجمنٹ کی کمپین ہے۔ اچھا انگیجمنٹ کی کمپین بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ کا بالکل ہی نیو ایڈ اکاؤنٹ ہو اور آپ کے پاس پروڈکٹ ہو، اور آپ نے سیلز پہ نہیں جانا، آپ نے انگیجمنٹ کی کیمپین کو چلانا ہے 7 سے 14 دن کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کمپین کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے تھرو آپ کو پلیسمنٹ ملتی ہے، کنورژن ملتی ہے، اور بھی بڑی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، ری ایکشنس بھی لوگوں کے مل جاتے ہیں، کمنٹس بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن اویئرنیس پہ ری ایکشنس اور کمنٹس اور فالوورس یہ چیزیں ملتی ہیں آپ کو اویئرنیس پہ، اور انگیجمنٹ پہ جو ہے نا آپ کو وہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، جیسے کنورژن ہو گیا، آپ کو ڈیسٹینیشن پتہ ہوتی ہے کہ میں نے کس ڈیسٹینیشن پہ میسیج کی کنورژن کو اویل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد لیڈز آ جاتے ہیں۔ اچھا یہ لیڈز جو ہوتی ہیں نا ان ایجنسی اونرز کے لیے، اور ان جو ہے نا سافٹ ویئر کمپنیز یا مطلب کوئی بھی بزنس ہوتا ہے نا جو سروسز بیس ہوتا ہے، تو اس میں آپ نا لیڈز کو یوز کرتے ہیں۔ اب لیڈز کی جو آبجیکٹیو ٹائپ ہوتی ہے نا، اس میں کیا آپ کو مطلب دیکھنے کو ملتی ہے چیز، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ ایک کسٹم فارم اپنا جو ہے نا کسٹمائزیبل فارم آپ بنا کے لوگوں کو شو کروا رہے ہوتے ہیں کہ اب فرض کریں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ نا فیس بک اسکرول کر رہے ہیں تو آپ کے پاس نا ایک آن لائن ارننگ کے اوپر ایڈ آتا ہے، جب آپ اس ایڈ کو اوپن کرتے ہیں نا لنک کو، تو آپ کے پاس ایک فارم کھلتا ہے کہ ہاں اس میں ڈیٹیل پٹ کریں، تو وہ چیز جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے لیڈس۔ تو وہ لیڈس کے ڈیٹا کے اندر جو ہے نا وہ کسٹمر کا سارا مطلب ڈیٹا شو ہوتا ہے، جہاں سے وہ پھر ایکسٹریکٹ کر کے بعد میں ہم جو ہے نا اس کو ان کی سیلز نکالتے ہیں، ان کو کال کر کے ان سے کانٹیکٹ کر کے کہ آپ ہماری سروسز کے اندر انٹرسٹڈ بھی ہو یا نہیں۔ اس کے بعد ایپ پرموشن آ جاتا ہے، پانچواں آبجیکٹیو۔ ایپ پرموشنز یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بھی ایپ لانچ کرنی ہو کسی نے، ٹھیک ہے، تو وہ ایپ پرموشنز کو جو ہے نا یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اکارڈنگ ٹو ای کامرس اگر دیکھیں تو ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ 4 آبجیکٹیوز ہیں۔ پہلا اویئرنیس، سیکنڈ ٹریفک، تیسرا انگیجمنٹ، اور چوتھا سیلز کا، ٹھیک ہے؟ اب سیلز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب سیلز میں کیا کرتے ہیں ہم جو ہے نا بیسیکلی اپنے اسٹور کا یو آر ایل ریڈائریکٹ کروا لیتے ہیں، اس میں ہمارے پاس کے پی آئیز ہوتی ہیں، اس میں ہمارے پاس رواز آ جاتا ہے، اور بھی کافی کے پی آئیز ہیں جن کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تو یہ آبجیکٹیو ہے، آئی ہوپ آپ کو نا کمپین آبجیکٹیو کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کے کمپین کے اسٹرکچر کو سمجھتے ہیں۔ اسٹرکچر تو ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ پہلے ہم کمپین لیول پہ آتے ہیں۔ کمپین لیول پہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اپنا آبجیکٹیو سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اویئرنیس چلانی ہے، ٹریفک چلانی ہے، انگیجمنٹ، لیڈ، ایپ پرموشن یا سیلز چلانے ہیں۔ ان میں سے فرض کریں آپ نے کر لیا انگیجمنٹ سلیکٹ۔ اب انگیجمنٹ سلیکٹ کر لیا تو اب جو ہے نا اس میں آپ نے بجٹ نہیں ڈالنا کمپین لیول پہ۔ اب آپ آ جاتے ہو ایڈ سیٹ لیول پہ۔ اب ایڈ سیٹ لیول پہ کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے نا اپنی ٹارگیٹنگ کو ڈیفائن کرتے ہو، بجٹ کو جو ہے نا آپ ڈیفائن کرتے ہو، آپ پلیسمنٹ بتاتے ہو کہ ہاں بھائی مجھے نا فلاں فلاں جگہ پہ نا یہ دکھانی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اپنا ایڈ جیسے اسٹوریز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، آڈینس نیٹ ورک ہو گیا، اس کے علاوہ بھی بڑی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس کو نا۔ دین آپٹیمائزیشنس کو دیکھتے ہیں، آپ بٹ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہٹ کو آپ مطلب بٹ کو آپ نے ہمیشہ ہائیسٹ پہ رکھنا ہے، ہائیسٹ بٹ پہ، ٹھیک ہے؟ دین ایڈ لیول آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کریٹیو کے ایڈ فارمیٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے کمپین آبجیکٹیو اور کمپین اسٹرکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اس کے اوپر سلائڈ پہ۔ اچھا یہ نیکسٹ سلائڈ جو ہے نا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے، جو کہ ہے آڈینسز کی۔ دیکھیں آڈینسز جو ہے نا کسی بھی چیز میں اگر آڈینسز کو دیکھا جائے نا تو آڈینس بہت ہی جو ہے نا ضروری چیز ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ کون کون سی جو ہے نا آڈینسز ہوتی ہیں۔ دیکھیں پہلی آڈینس ہوتی ہے جس کو ہم کور آڈینس بھی کہتے ہیں اور کولڈ آڈینس بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کور آڈینس وہ ہوتی ہے جس کو ہم زندگی میں پہلی دفعہ ایڈ دکھا رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آڈینس آپ کے پاس آ جاتی ہے کولڈ آڈینس۔ دین اس کے بعد سیکنڈ آپ کے پاس آ جاتی ہے کسٹم آڈینس۔ کسٹم آڈینس کیا ہوتی ہے، فرض کریں آپ نے 1.5 مہینہ ایڈ چلا لی۔ اب 1.5 مہینہ ایڈ چلانے کے بعد جو آپ کے پکسل میں ڈیٹا ہوگا، جن جن لوگوں نے آپ کے بزنس یا پروڈکٹ کے یا لینڈنگ پیج کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہوگا، تو وہاں پہ آتی ہے آپ کی کسٹم آڈینس، ٹھیک ہے؟
تو آپ کے پاس ظاہر سی بات ہے جب آپ کے پاس آپ کو 2 مہینے یا 1.5 مہینہ ہو گیا ایڈ رن کرتے ہوئے، تو اب آپ آتے ہیں کسٹم آڈینس کی طرف، کیونکہ اب آپ مزید نیو آڈینس کو ایڈ دکھانا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں جو آڈینس نے آج تک ہمارے بزنس کے ساتھ فرض کریں 3 یا 4 لاکھ کے لوگ مطلب آڈینس کے لوگ ہمارے پروڈکٹ یا کسی چیز کو جانتے ہیں، تو اب یہی چاہو گے نا کہ آپ کسٹم آڈینس کو ہی ایڈ دکھا کر ادھر سے کنورژن نکالو، کیونکہ اگر کولڈ آڈینس اور کسٹم آڈینس میں ڈفرینس دیکھا جائے تو کولڈ آڈینس جو وہ ہوتی ہے جو پہلی دفعہ لائف میں ایڈ دیکھتی ہے ہمارا، اور کسٹم آڈینس وہ ہوتی ہے جو ہمارا جو ہے نا جس نے مطلب ہمارے برانڈ سے وہ نا انٹروڈیوس آلریڈی ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اس سے ہمارے برانڈ کا پتہ ہوتا ہے۔ دین لک لائک آڈینس کیا ہوتی ہے؟ یہ آڈینس وہ ہوتی ہے، لک لائک بیسیکلی وہ آڈینس ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس سیل آ رہی ہے، آپ کے پاس ایک اچھی کسٹمر بیس آ گئی ہے، اب آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس سیل بھی آ گئی، کسٹمر بیس بھی آ گئی، اب آپ یہ چاہتے ہو کہ جس طرح کے اچھی کوالٹی کے لوگ مجھے آرڈر کر رہے ہیں نا، میں مزید ہی انہی طرح کے مزید لوگوں کو ایڈ دکھاؤں تو زیادہ آپ کی کنورژن بنتی ہے، تو اس لیے آپ لوک لائک کو بھی یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے مزید جب پریکٹیکل میں جائیں گے تو آپ کو سمجھ لیں کہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی، ابھی آپ نے صرف ایز این نالجیبل جو ہے نا اس چیز کو لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، وین ٹو کریٹ کسٹم آڈینس اور لوک لائک آڈینس، یہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ ہم نے کب جو ہے نا کسٹم آڈینس کو کریٹ کرنا ہے اور کب ہم نے لوک لائک آڈینس کو کریٹ کرنا ہے۔ اب کسٹم آڈینس کو کب کریٹ کرنا ہے؟ جب آپ کے پاس اچھے اماؤنٹ آف ڈیٹا ہو، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا، فرض کریں آپ کو 3 ہفتے ہو گئے، 4 ہفتے ہو گئے، 1.5 2 ہفتے ہو گئے ایڈ چلاتے ہوئے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اور مزید نئی آڈینس جو ہے نا آپ کے ایڈ کو نہ دیکھے، جو آپ کے ایڈ سے انٹروڈیوس ہے، جو آپ کے برانڈ سے الرٹ ہے، اس کو آپ کے برانڈ کا معلوم ہے، آپ اسی کو ہی دکھانا چاہتے ہیں، تو آپ کسٹم آڈینس کو تب یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس پکسل میں انف ڈیٹا ہوتا ہے اور آپ کے پاس کسٹمر ہوتے ہیں۔ دین اس کے بعد لوک لائک کب آپ کریٹ کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 100 سے 150 جو ہے نا آپ کے پاس سیلز آ جائیں اسٹور پہ، تب آپ لوک لائک بناتے ہیں، تو لوک لائک صحیح طریقے سے کام کرتی ہے۔ اس سے نیچے اگر آپ 50 یا 60 آرڈر کے اوپر لوک لائک بناتے ہیں تو مزہ نہیں آتا نا، وہ اس فریکوینسی سے آرڈر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پوٹینشیل آرڈر ہوتے ہیں نا وہ 150 سے 200 یا 100 سے 150 تک جب سیل آ جاتی ہے نا، پھر آپ اس سیل کے لوگوں کی لوک لائک بناتے ہیں، تاکہ جن 150 لوگوں نے پہلے آرڈر کیا تھا نا، سیم اسی کے ہی ڈیموگرافک انٹرسٹ بیہیویئر کے لوگ جو ہے نا مزید آپ کے ایڈ کو دیکھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ آتے ہیں، اب ایڈ کریٹو کے نا سائنس کو دیکھتے ہیں۔ اب ایڈ کریٹو جو ہے نا اگر میٹا کی گیم میں دیکھا جائے تو 2025 میں ایڈ کریٹو جو ہے نا سب سے وننگ چیز ہے، مین چیز ہی ایڈ کریٹو ہے، جس پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بڑی محنت سے جو ہے نا ایڈ کو بنانا ہے بائی یوزنگ دس پرنسپل جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ اب آپ کے پاس یہ تقریباً 5 فیکٹرز ہیں جن سے آپ گزر کے ایک کریٹو کو بنائیں گے تو وہ آپ کو سیل لا کر دے گا۔ پہلی چیز تو ہک ہے۔ اب ہک کیا چیز ہوتی ہے؟ ہک یہ چیز ہوتی ہے کہ فرض کریں آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی پلیٹ فارم اسکرول کرتے ہوئے، جب آپ کو ایک دم سے کسی ایڈ پہ رک جاتے ہیں اور اس کو پورا دیکھنے لگتے ہیں، تو وہ جو فرسٹ 3 سیکنڈ ہوتے ہیں نا اس کو آپ ہک کہتے ہو، اور یہ فرسٹ 3 سیکنڈ جتنے اسٹرانگ ہوں گے اتنا سی پی ایم کم ہوگا، اتنے سی ٹی آر بڑھے گا، اتنے ہی آپ کی کمپین کی آپٹیمائزیشن بڑھے گی اور آپ کا کریٹو اچھا نکل کے آئے گا۔ ویلیو کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو ویلیو پرووائڈ کرتے ہیں کہ جو ہے نا کوئی آپ کی ویلیو میں آفر بھی ہو سکتی ہے۔ دین اس کے بعد جو ہے نا آپ کا کیا چیز ہے، آپ نے بیسیکلی پھر آپ کے پاس ایک پرابلم آ جاتی ہے کہ کیا لوگوں کو پرابلم فیس کرنے پڑ رہی ہے، کیا لوگ پرابلم فیس کرتے ہیں، پھر آپ نے سلوشن بتانا ہے کہ کیا اس پرابلم کا سلوشن آپ کی پروڈکٹ فکس کر رہی ہے۔ دین اس کے بعد آپ نے سالڈ آفر بتانی ہوتی ہے کہ اتنا، اگر ڈسکاؤنٹ ہے تو آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اس پہ اتنا ڈسکاؤنٹ ہے، سیل اینڈ ہونے سے پہلے پہلے آپ جو ہے نا اس چیز کو فکس کر لیں۔ اچھا، دین نیکسٹ سلائیڈ ہمارے پاس ہے ڈفرینٹ بٹوین پرائمری ٹیکسٹ، ہیڈ لائن اور ڈسکرپشن۔ دیکھیں ایڈ کے اندر نا یہ واحد چیزیں ہیں جو آپ کے ایڈ کو مزید جو ہے نا نیکسٹ لیول پہ لے کر جاتے ہیں۔ اب جیسے یہ پرائمری ٹیکس ہے تو یہاں پہ میں نے کیا دی ہوئی ہے، ایڈ کاپی دی ہوئی ہے پرائمری ٹیکس کے اندر۔ ایڈ کاپی جتنی چھوٹی اور آپٹیمائز ہوگی، اچھا ایڈ کاپی میں آپ کے جو ہے نا فائدے ہونے چاہیے کہ اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا پروڈکٹ کا، ٹھیک ہے۔
دین اس کے بعد آپ کے پاس کال ٹو ایکشن بٹن آ جاتا ہے جو کہ آپ شاپ ناؤ ڈال سکتے ہو، میسیج ڈال سکتے ہو، لنک مطلب لرن مور ڈال سکتے ہو، یا وزٹ ویب سائٹ ڈال سکتے ہو۔ اس کے بعد یہ ہیڈ لائن ہے، یہ جو چھوٹا سا آ رہا ہے نا ڈرما ٹیکنو پاکستان، یہ آپ بیسیکلی ہیڈ لائن ہے۔ یہ ہیڈ لائن بھی آپ کی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہیڈ لائن میں موسٹلی جو ہے نا لوگ نیم ڈالتے ہیں اور ڈسکاؤنٹ کا جو ہے نا پرسنٹیج ڈالتے ہیں۔ دین ڈسکرپشن آ جاتی ہے، ڈسکرپشن میں آپ پروڈکٹ کے ریلیٹڈ تھوڑا بہت بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک دو لائن کے اندر۔ تو اس طریقے سے آپ کا ایک ایڈ جو ہے نا شو ہوتا ہے جب آپ جو ہے نا اس کے اندر یہ چیزیں ساری ڈال دیتے ہیں کمپین کے اندر جا کر اپنے ایڈس لیول کے اوپر، ٹھیک ہے، تو وہ یہ شو ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کر کے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سائنس سمجھ آ گئی ہوگی، کریٹو کی بھی اور اس کی بھی، ایڈس کے لیول کی۔ اب ہم مزید نیکسٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ڈفرینس بٹوین شاپنگ کمپین ہے اور مینول کمپین۔ شاپنگ اور مینول کمپین کے اندر کیا چیز ہے، ہم اس کا جو ہے نا ڈفرینس لے لیتے ہیں اب، ٹھیک ہے۔ اب مینول کمپین جو ہوتی ہے نا آپ کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول دیتی ہے کہ آپ میٹا کو کنٹرول کر سکو، آپ میٹا کو اپنی چیزیں بتا سکو کہ میٹا جس حساب سے آپ کے لیے ٹارگیٹنگ کرے۔ لیکن 2025 میں ٹارگیٹنگ ختم ہو گئی ہے، لیکن آپ ٹارگیٹنگ کو پھر بھی یوز کرتے ہو اور یوز کرتے رہنا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میٹا کے الگوریدم کے لیے پلس پوائنٹ ہوتا ہے، لیکن میٹا کا الگوریدم اتنا اسٹیبل ہو گیا کہ اب آج کل میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جو ہے نا وائل ایڈوانٹیج کمپین جو ہوتی ہے نا آپ کو اتنا کوئی زیادہ کنٹرول نہیں دیتی، اور ایڈوانٹیج کمپین آپ کو کہتی ہے کہ بس آپ نے اپنے کچھ پیرامیٹرز ڈالو، ایڈ اپلوڈ کرو اور سارا کنٹرول مجھے دے دو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایڈوانٹیج کمپین کب آپ کا اچھا کام کرتی ہے افیکٹولی؟ دیکھیں، جب آپ کے 100 سے اوپر آرڈرز چلے جاتے ہیں نا اسٹور پہ مینول کمپین سے جو آپ جنریٹ کرتے ہیں، دین اس کے بعد جب آپ ایڈوانٹیج پلس کمپین کو چلاتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ ایک افیکٹو اور اچھے طریقے سے جو ہے نا رن کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایڈوانٹیج پلس کمپین کو آپ نے تب یوز کرنا ہے جب آپ کے پاس ایک اچھا اماؤنٹ آف پکسل میں ڈیٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ یہ ڈفرینس آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم جو ہے نا نیکسٹ سلائڈ کی طرف موو کرتے ہیں۔ اچھا، فور نیو پکسل وٹ نیڈ ٹو بی ڈن۔ اچھا، نیا پکسل ہوگا تو ہم نے کیا چیز کو کرنا ہے؟ دیکھیں، ہم نے جو ہے نا نئے پکسل پہ ایز آئی سیڈ ان کمپین آبجیکٹیو سلائڈ کہ ہم نے انگیجمنٹ کی کیمپین کو رن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کم سے کم بجٹ لگانا ہے 300 سے 400 روپے پر ڈے کا، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا پاکستان مارکیٹ کے لیے، ٹھیک ہے، آپ سعودیہ دبئی کے اندر لگا سکتے ہیں 5-10 درہم پر ڈے، ٹھیک ہے، انگیجمنٹ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے نا ریسیو، اچھا ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے نا کسٹمر کی کیوریز بھی ریسیو ہوں گی انگیجمنٹ کیمپین سے، آپ کو کسٹمر سے آرڈرز بھی آئیں گے، اور جب کسٹمر کی آپ کو انفارمیشن آئے گی، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس تو ویب سائٹ بھی ہوگی، تو آپ مینولی اپنی ویب سائٹ پر جا کے وہی کسٹمر کی ڈیٹیل ڈال کے آپ جو ہے نا آرڈر دے دینا اپنے اسٹور پہ، اور آپ پیچھے جو ڈراپ شپنگ کے لیے سورس یوز کر رہے ہو تو آپ نے وہ سورس کو جو ہے نا کے اوپر کسٹمر کی ڈیٹیل ڈال کے آرڈر دینا ہے، اور جو ٹریکنگ آئے گی وہ آپ نے اپنے شاپیفائی اسٹور پہ لگا دینی ہے تاکہ کسٹمر اس ٹریکنگ کو دیکھ سکے، ٹھیک ہے، جو آپ انگیجمنٹ کی کیمپین سے لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں سیلز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بیسیکلی چیز ہے، انگیجمنٹ اور سیلز میں یہ فرق ہے کہ انگیجمنٹ میں آپ کے پاس ہر طرح کی آڈینس آتی ہے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی آڈینس آتی ہے، کیونکہ براڈ رکھتے ہیں نا آپ انگیجمنٹ کو، تبھی اچھا پرفارم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ انٹرسٹ ٹارگیٹنگ کی طرف بھی جا سکتے ہیں، لیکن براڈ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم جب پکسل وارم اپ کرنا ہے تو یہی چیزیں آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں جو آپ نے کرنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ دین اس کے بعد 7 to 14 ڈیز کے بعد آپ جو ہے نا مزید سیل پہ جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو انگیجمنٹ راز آ جائے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہاں یار انگیجمنٹ کے اوپر کم پیسوں پہ مجھے اچھا ریٹرن آ رہا ہے، مطلب اچھے آرڈرز آ رہے ہیں، تو آپ پھر بے شک انگیجمنٹ کو ہی چلاتے رہیں ہر بار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انگیجمنٹ کی ہی اسٹریٹجی کو یوز کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ سیلز پہ جائیں گے تو وہ وارم اپ پکسل کے بعد تو وہ زیادہ افیکٹو اور اچھا بھی پرفارم کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ 7 دن یا 14 دن کے بعد جب آپ انگیجمنٹ کمپین کو کر لو گے تو آپ کے پاس دو کنڈیشن ہیں۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ
اگر آپ کو اچھے آرڈرز مل جاتے ہیں انگیجمنٹ میں تو آپ اس کو نا 2 سے 3 ویک مزید کم مطلب کہ کام میں لا سکتے ہیں انگیجمنٹ کی کمپین کو. اسی کمپین کو آپ نے بند نہیں کرنی, اس میں بس آپ نے اپنا جو ہے نا ہر 2 دن بعد جو ہے نا اپنا جو کمپین کا بجٹ ہے نا وہ 15 سے 20% کرتے رہنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو کافی زیادہ کنورژن اور میسیجز مزید ملیں گے اس کے اندر, ٹھیک ہے. اب کویشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ 14 دن کے بعد آپ جو ہے نا ایگزیکٹلی جو ہے نا سیلز کمپین پہ آؤ گے تو سیلز آئے گی. تو ہاں یار یہ ایگزیکٹلی اگر آپ کا پروڈکٹ ہاٹ سیلنگ ہوگا تو وہ انگیجمنٹ پہ بکے گا, اور جو اگر انگیجمنٹ کیمپین پہ اچھا بک رہا ہے تو وہ آپ کی سیلز پہ بھی 110% اچھا بکے گا. تو اب ہم نیکسٹ سلائڈ پہ آتے ہیں. اچھا, اب امپورٹنٹ کے پی آئیز پہ بات کرتے ہیں. کے پی آئیز بیسیکلی ہوتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹر. اچھا, ان کی پرفارمنس انڈیکیٹر کی جو ہے نا بیس کے اوپر جو ہے نا آپ جو ہے نا اندازہ لگا رہے ہوتے ہو کہ کون سا کریٹو بیسٹ ہے اور آپ نے کس طریقے سے اپنی کیمپین کو آپٹیمائز کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً یہ کچھ جو ہے نا آپ کے سامنے امپورٹنٹ کے پی آئیز ہیں جن کو مد نظر دیکھتے ہوئے آپ جو ہے نا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح آپ کا کون سا ایڈ کریٹو بیسٹ ہے. اگر تو آپ کا ایڈ لگانے کے بعد سی ٹی آر سیلز کی کیمپین کے اوپر 1.9 یا 2 سے اوپر آتا ہے تو آپ کا کریٹو اچھا ہے. جب آپ کے پاس 2 سے اوپر سی ٹی آر آتا ہے تو آپ کے لنک کلکس بڑھتے ہیں اور آپ کی کنورژن بھی آتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب آپ کے سی ٹی آر بڑھتا ہے تو آپ کا سی پی ایم کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر تو پروڈکٹ کے اندر کمپٹیشن زیادہ ہو تو آپ کا سی پی ایم زیادہ آتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس کمپٹیشن کم ہو تو سی پی ایم آپ کا 300-400 کے درمیان آتا ہے, ٹھیک ہے. 250 بھی آتا ہے, 150 بھی آتا ہے. اچھا, اب اس میں یہ بھی کے پی آئی ہے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہے 3 سیکنڈ کے ویڈیو ویوز, ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی 3 سیکنڈ ویڈیو ویوز کو کہتے ہیں ہک. آپ کی ویڈیو کے 3 سیکنڈ جو پہلے ہوتے ہیں وہ ہک کے ہوتے ہیں. اگر ہک اچھا ہوگا تو الگوریدم جو ہوتا ہے نا میٹا ایڈز کا وہ آپ کو زیادہ فیور دیتا ہے. مزید آپ کے ایڈ کو ریچ دینے کے لیے جب وہ مزید ریچ دیتا ہے تو آپ کا سی پی ایم کم سے کم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایوریج پلے ٹائم کے آپ کی ویڈیو 6 سیکنڈ چلی ہے, ایوریج 5 سیکنڈ چلی ہے یا 6 سیکنڈ, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا ہے. پھر ویڈیو کا کمپلیشن ریٹ کتنا ہے, مطلب کتنے % لوگوں نے زیادہ تر ویڈیو دیکھی ہے, 80% لوگوں نے 70 یا 60 اس طرح کر کے. پھر انگیجمنٹ ریٹ ہوتا ہے کہ کس حساب سے اس پہ آپ کو انگیجمنٹ آئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ریٹ ہوتا ہے پورا, وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں ڈیٹا کو, ٹھیک ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو کور کریں گے انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ آپٹیمائزنگ جب آپ کمپین کو آپٹیمائز کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس کوسٹ پر پرچیز سستی آنی چاہیے, لینڈنگ پیج کے ویوز اچھے آنے چاہیے, ایڈ ٹو کارٹ آپ کو آ رہے ہوں, پرچیزز آ رہی ہوں, اور رواس تو جو ہے نا مسٹ ہے نا. یہ اسی بیس پہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے ایڈ جو ہے نا آپ کو 100 روپے پہ کتنا ریٹرن کر رہے ہیں. فرض کریں اگر 1 لاکھ کا بجٹ آپ نے لگایا اور آپ کو اس پہ 5 رواس آیا, یعنی کہ آپ کو 1 لاکھ کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے 5 لاکھ روپے آپ کی سیل آئی ہے, تو یہ رواس ہوتا ہے. سی پی سی ہوتا ہے کوسٹ پر کلک, اور سی وی آر ہوتا ہے ویب سائٹ کنورژن ریٹ, ٹھیک ہے. تو یہ امپورٹنٹ ہیں آپٹیمائز کرنے کے لیے کمپین کو, یہ جو کے پی آئیز ہیں نا یہ چیزیں. اب ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ آتے ہیں جو کہ میٹا اسٹریٹجی ہے, ٹھیک ہے. میٹا اسٹریٹجی اور یہ جو کریٹنگ آور سیل کمپین ہے یہ ہم جو ہے نا نیکسٹ جو ہے نا لیکچر میں پریکٹیکلی دیکھیں گے. آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے نا یہ سمجھ آیا ہوگا لیکچر آج کا. تو یہ جو ہے نا سمجھانا جو ہے نا یہ بہت زیادہ جو ہے نا ایک امپورٹنٹ چیز تھی. دین اس کے بعد ہم نیکسٹ جو اس کورس کا جو ہے نا ویڈیو ریکارڈ کریں گے وہ ہماری ہوگی ٹوٹلی پریکٹیکل. دین اس کے بعد جو ہے نا آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا کمپلیشن کا اگر آپ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں پورے کورس کو.